آداب ناظرین، آئیے جانتے ہیں 24 جنوری کی سپیڈ نیوز۔ 200 یونٹ مفت بجلی کا فروری سے تلنگانہ میں آغاز۔ وزیر امارات و شورا کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے اعلان کیا کہ کانگریس کی 6 ضمانتوں کے تحت غریب اور مستحق افراد کو 200 یونٹ برقی کی مفت سربراہی پر آئندہ ماہ فروری سے عمل آوری کا آغاز کیا جائے گا۔ گاندھی بھون میں آج پردیش کانگریس کمیٹی کے انتخابی منشور کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں تلنگانہ امور کے انچارج دیپا داس منشی اور ریاستی وزراء نے شریک کی۔ اجلاس کے بعد میڈیا کی نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے وینکٹ ریڈی نے کہا کہ کانگریس نے جن 6 ضمانتوں کو وعدہ کیا تھا، ان پر 100 دن میں عمل آوری کی جائے گی۔ 4 BRS ارکان اسمبلی کی ریونت ریڈی سے ملاقات۔ بھارتیہ راشٹریہ سمیتی کے 4 ارکان اسمبلی نے آج چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ چیف منسٹر کے قیام گاہ پر اس ملاقات کی تصاویر چیف منسٹر آفس سے جاری کر کے کہا گیا کہ ارکان اسمبلی سنیتا لکشما ریڈی نرساپور، کے پربھاکر ریڈی دوباگ، جی مہیپال ریڈی پٹن چیرو اور مانکراؤ ظہیر آباد نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے غیر سگالی ملاقات کی۔ BRS ارکان اسمبلی کے ملاقات کے بعد سیاسی حلقوں میں قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں اور ملاقات کرنے والے ارکان اسمبلی نے اس پر میڈیا سے کوئی وضاحت نہیں کی ہے۔ دہلی کی یوم جمہوریہ پریڈ میں 3 سال بعد تلنگانہ کی جھانکی۔ تقریباً 3 سال بعد تلنگانہ کی جھانکی کو دہلی کی یوم جمہوریہ کے پریڈ میں شامل کیا جائے گا۔ عہدیداروں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے خصوصی پہل کرتے ہوئے اس سلسلے میں وزیر اعظم اور وزیر دفاع سے نمائندگی کی، جس کے بعد مرکز نے تلنگانہ کی جھانکی کو آئندہ 2 سالوں کے لیے یوم جمہوریہ کے پریڈ کا حصہ بننے کی اجازت دے دی۔ حیدرآباد AIMIM صدر اسد الدین اویسی نے رام کا نام دستاویزی فلم کی اسکریننگ کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کرنے پر تلنگانہ پولیس کو اپنی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ مذکورہ حیدرآباد رکن پارلیمنٹ نے رچا کنڈا پولیس کمشنر سے وضاحت طلب کی کہ کیوں رام کا نام دستاویزی فلم کو بیچ میں روک دیا گیا اور 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اویسی نے پوچھا کہ کیسے ایوارڈ حاصل کرنے والے دستاویزی فلم کی اسکریننگ جرم ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر حکومت ہند اور فلم فیئر کو بھی فلم کو ایوارڈ دینے پر جیل بھیج دینا چاہیے۔ راہل گاندھی اور کانگریس کے دیگر لیڈران پر مقدمات درج، آسام چیف منسٹر۔ کانگریس کے حامیوں کی پولیس کے ساتھ تصادم کے واقعات پیش آئے کیونکہ ایڈمنسٹریشن نے راہل گاندھی کی بھارت جوڑو نیائے یاترا کو گوہاٹی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ چیف منسٹر ہیمانتا بسوا شرما نے کہا کہ کانگریس قائدین راہل گاندھی، KC وینوگوپال، کنیا کمار اور دیگر پرتشدد کے الزام۔ چیف منسٹر ہیمانت بسوا شرما نے کہا کہ کانگریس قائدین راہل گاندھی، KC وینوگوپال، کنیا کمار اور دیگر پر تشدد کے الزامات عوامی املاک کو نقصان پہنچانے اور اکسانے کے تحت آسام میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت کی اسکیموں کا عوام تک پہنچنا ضروری ہے۔ مرکزی وزیر VK سنگھ۔ چنئی میں سڑک ٹرانسپورٹ اور شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر مملکت VK سنگھ نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو ان اسکیموں پر متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت کا اظہار کیا جو عام لوگوں کے مفادات سے متعلق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی اسکیموں کا فائدہ عوام تک پہنچانا ضروری ہے۔ جے پربھا میدانتا اسپتال پہنچی پٹنہ پائریٹس کھلاڑی۔ میچ سے قبل کھلاڑی صحت مند جسم کی اہمیت سے ہوئے واقف۔ پرو کبڈی لیگ کا 10واں سیزن شروع ہو گیا ہے۔ پٹنہ پائریٹس اس میں کئی دلچسپ میچوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت سی ٹیموں کے درمیان یہ ہائی وولٹیج مقابلہ جلد ہی دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے لیے پٹنہ پائریٹس کی ٹیم پٹنہ پہنچ چکی ہے۔ ٹیم 24 جنوری کو اپنی ہیلتھ پارٹنر جے پربھا میدانتا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل پہنچی۔ جے پربھا میدانتا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر روی شنکر سنگھ نے ٹیم کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر جے پربھا میدانتا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کے فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر وریندر کمار نے سب سے پہلے ٹیم کے کھلاڑیوں کو بتایا کہ کھیل کے دوران لگنے والی چوٹوں پر کس قسم کی ابتدائی طبی امداد دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کچھ ورزشوں کے بارے میں بھی بتایا جس سے ان کے جسم کی لچک اور ہڈیوں کی مضبوطی برقرار رہے گی۔ پروگرام کے بعد پٹنہ پائریٹس کی ٹیم نے جے پربھا میدانتا اسپتال کا دورہ کیا اور اپنے مداحوں کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں اور آٹوگراف دیے۔
वजीर आला ममता बनर्जी सड़क हादसे में हुई जख्मी, बगैर इलाज SSKM अस्पताल में दाखिल। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी एक सड़क हादसे में जख्मी हो गई हैं। आज कार से सफर करते हुए वो जख्मी हुई, जिसके बाद इन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जाता है कि ये हादसा इस वक्त पेश आया जब वजीर आला वर्धमान में इंतजामी अफसरान के साथ मीटिंग खत्म करके कोलकाता लौट रही थी। बंदरगाह पर मुबनी सनअतकारी जरूरी है, मरकजी वजीर सोनोवाल। चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी के जेर एहतमाम कंटेनराइज्ड कार्गो बंदरगाहों और टर्मिनल मामलात पर एक हिंदुस्तान रूस वर्कशॉप बुध के रोज चेन्नई के शोलंगनारूर के एक होटल में मुनक़द हुई। इस मौके पर मरकजी वजीर सोनोवाल ने कहा कि हिंदुस्तान का बहरी शोबा वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के ब्लू इकोनॉमी 2047 के विजन को हासिल करने के सिमत मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। हिंदुस्तानी मजमूई इक़्तिसादी खुशहाली लाने के लिए मुल्की और आलमी सतह पर तरक्की, ताउन और निजी शराकतदारी के लिए काम कर रहा है। DRDO यौम जमहूरिया पीरियड 2024 के दौरान नारी शक्ति और अहम देसी निज़ाम और टेक्नोलॉजी की नुमाइश करेगा। दफ़ाई तहक़ीक़ और तरक्की की तंजीम DRDO की तरफ से तैयार करदा बहुत से अहम निज़ाम टेक्नोलॉजीज़ को 26 जनवरी 2024 को कर्तव्य पथ पर 75वें यौम जमहूरिया के पीरियड के दौरान दिखाया जाएगा। आत्मनिर्भरता के हुसूल के लिए DRDO की दफ़ाई तहक़ीक़ की बुनियादी शोबों में खातून साइंसदानों का ग्रां कदर ताउन बहुत अहम रहा है। DRDO की जानकी की थीम जमीन, फिजा, समंदर, साइबर और खुला 5 जहतों में दफाई ढाल फराहम करके मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ में ख़वातीन का रूल पर मुबनी है। रूस का फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा यूक्रेन की सरहद पर गिरकर तबाह। रूसी फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा IL-76 बुध को यूक्रेन की सरहद से मुत्तसिल जुनूबी बिल्गोरोद इलाके में गिरकर तबाह हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे में अमले के 6 अरकान समेत दीगर 9 अफराद सवार थे। जहाज में सवार अफराद से मुताल्लिक़ किसी भी तफसीलात की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं की गई है। इसराइली आर्मी चीफ और नेतन्याहू में इख्तिलाफात नुमायां। इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगल को ऐलान किया कि गजा में जंग के तीसरे मरहले में कम से कम 6 माह लगेंगे। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक लेकिन इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हेलवी ने कहा कि गजा की पट्टी में लड़ाई तवील अरसे तक जारी रहेगी और इसके साथ इसराइल के लिए बहुत से चैलेंजेस में इजाफा भी होगा। सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत पर अब 31 जनवरी को समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत एक बार फिर मुलतवी कर दी गई। उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत की समाअत अब 31 जनवरी को होगी। इस केस की समाअत करने वाले जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एक और पंच में बैठे थे, जिसकी वजह से समाअत मुलतवी कर दी गई। दरअसल उमर खालिद को 2020 के दहली फसादात के पीछे मुबीना बड़ी साजिश के सिलसिले में गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। हैदराबाद के एस बालाकृष्णा मेंबर सेक्रेटरी के मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। हैदराबाद के एस बालाकृष्णा जिन्होंने डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज के तौर पर भी काम किया है। भारी नकद रकम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, बैंक डिपॉजिट्स और कई करोड़ मालियत के असासों में इनका नाम आया है और छापे के दौरान ये सब चीजें बरामद हुई हैं।